ایران کا رسپانس اب اس کا انتظار ہو رہا ہے، کیونکہ ایران کے اندر خاصا عوامی ایک پریشر بھی ہوگا، وہاں کی جو رجیم ہے، وہاں کی جو لیڈرشپ ہے، وہاں پر جو ایک مذہبی جو رجیم ہے اس پر بھی ڈیفینیٹلی اندر سے پریشر ہوگا کہ کئی ڈیکیڈز تک انہوں نے سینکشنز برداشت کی اسی لیے کہ وہ یہ پورا جو نیوکلیر ان کے معاملات تھے یورپ اور مغرب کو کھٹک رہے تھے، اب بالآخر ان کو ہی نشانہ بنا دیا گیا۔ تو ایران کے پاس کیا آپشنز کیا بچتے ہیں، کیا کرے گا وہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ ایک انگریزی کی کہاوت ہے کہ fear a man who has got nothing to lose۔ اس آدمی سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے جس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں رہ جاتا۔ دیکھیں، ایران کا جو مسئلہ ہے وہ امریکہ کے ساتھ 1979 سے جو ہے انہوں نے ایک معاملہ شروع ہوا، اور اس کے بعد 46 سال کے بعد امریکہ نے براہ راست ایران کی سرزمین کے اوپر ایک حملہ کیا۔ ان کی انوینٹری کے اندر 20 ایسے بنکر بسٹر یہ بامز موجود ہیں، جس میں سے 6 انہوں نے استعمال کیے، اور 6 استعمال کرنے کا نتیجہ کیا نکلا، یعنی کہ کوئی تابکاری کسی قسم کا کوئی چیز نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ براہ راست کانفلکٹ جو ہے کیا امریکہ کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، یا صرف اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے اور اپنی زائنسٹ لابی جو وہاں ان کے اوپر بیٹھی ہے، جو ان کے اوپر دباؤ ڈال رہی ہے۔ ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ 2 ہفتے کا سوچنے کی بات کہہ رہے تھے اور پھر 2 دن صبر نہ کر پائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر ایک دباؤ تھا، اور انہوں نے شاید جو ہے وہ اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے، اس کی تسلی اور تشفی کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک حملہ کیا۔ لیکن اس سب کے معاملے کے باوجود اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ امریکہ کے بیسز جو ہے وہ سیکیورڈ ہیں، تو اس ریجن کے اندر 10 ایسے بیسز ہیں جن پہ 50,000 امریکی فوج موجود ہے، جو کہ ایران کے لاک ٹارگٹ میں موجود ہے، جس کا وہ اعلان کر چکے ہیں۔ جنرل صاحب بیٹھے ہیں، بریگیڈ صاحب بیٹھے ہیں، ان کو پتا ہے کہ ڈیکلیریشن آف انٹینشن جو ہے وہ ہم نے بتا دی ہوئی ہے۔ دوسری جانب جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے، جو بیسز جن کا آپ بھی بات کر رہے ہیں وہ ہیں کہاں پہ، وہ لوکیٹ کہاں پہ کر رہی ہیں؟ وہ اسلامی ممالک کے اندر ہی موجود ہیں۔ اگر وہاں پہ کسی قسم کا اٹیک ہوگا تو اس کو پھر وہ ممالک اپنے اوپر حملہ نہیں قرار دیں گے، ایک نیا تنازع کھل جائے گا۔ یہی بات ہے، بالکل آپ نے درست فرمایا عادل صاحب، بہت بڑا اہم کوسچن تھا۔ اب اس کے اندر آپ دیکھیں کہ سفارتی سطح کے اوپر جو اس ٹائم پہ ایران کو جو سپورٹ حاصل ہے ان ممالک کی جن کے اندر امریکی اڈے موجود ہیں، اس کے باوجود دیکھیں نا وہ اس کو کھونا نہیں چاہیں گے۔ اس لیے آپ یاد کریں کہ جب جنرل قاسم سلیمانی کو بغداد میں شہید کیا امریکن ڈرون نے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے ریٹیلیٹ کیا اور امریکن بیس کے اوپر حملہ کیا، جس کے اندر رپورٹڈلی تقریباً 250 جو امریکی فوجی تھے وہ زخمی اور 75 جو تھے وہ ہلاک ہوئے تھے۔ اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو ایران ہے وہ ریٹیلیٹ نہیں کرتا، لیکن انہوں نے فوکس رکھا۔ شاید اسی وجہ سے وہ فوکس ان کا تمام کا تمام جو ہے وہ اسرائیل کے جانب ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ جادوگر کی جان طوطے میں ہے، اور طوطے کو مارو گے تو جادوگر کو خود تکلیف پہنچے گی۔ اس لیے انہوں نے تل ابیب کے اوپر آج ملٹیپل جو انہوں نے اٹیکس کیے، اور اپنا ایک نیا خیبر میسائل جو انہوں نے بیلسٹک میسائل جو ہے یوز کیا، جس نے تمام ان کے جو دفاعی میکنزم تھا اس کو چیٹ کر دیا اور پتہ ہی نہیں چلا، یعنی کہ سائرن بعد میں بجے جب دھماکہ ہو چکا تھا۔ اس لیے اس ٹائم پہ اسرائیل کے پاس یہ بھی رپورٹس آ رہی ہیں کہ اسرائیل کے پاس اسلحہ اور گولہ بارود جو ہے وہ کم ہو رہا ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں رہا کہ ان کا تھاڈ میسائل ہے، ان کا ڈیوڈ سلنگ سسٹم ہے، یا ان کا جو آئرن ڈوم ہے وہ ناکام رہا۔ لیکن ممکن طور پر ایران جو ہے اب ان کے ٹارگٹس جو ہیں وہ اسرائیل کے نیوکلیئر پلانٹس ہوں گے، جو کہ سب کو پتہ ہے، اور اگر ان کے تل ابیب کے اوپر ان کے دفاعی نظام جو ہے ہائپر سونک میسائلز کو حاجی قاسم وغیرہ، آپ دیکھیں کہ روزانہ ایک نیا میسائل آ رہا ہے،